آج انسان اپنی طاقت پر اتنا یقین کر چکا ہے، میزائلز، آرمی، ٹیکنالوجی، کہ اسے لگتا ہے اب کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی تھا جب اللہ نے صرف چھوٹی سی مخلوق سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو توڑ دیا تھا۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا، جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ یہ وہ گھر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی، لیکن اس گھر کی حفاظت کبھی بھی صرف انسانوں کے ذمہ نہیں رہی۔ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا۔ ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا۔ اسی تعمیر کے دوران جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود فرشتوں کے ذریعے لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تاکہ وہ اسے کعبہ میں نصب عمارت کریں۔ اونچی ہوتی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر اٹھانا اور لگانا مشکل ہونے لگا۔ تب فرشتوں نے انہیں ایک خاص پتھر دیا، مقام ابراہیم۔ اور وہی پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں اٹھائیں، جو آج بھی کعبہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے خود کہا یہ میرا گھر ہے۔ میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ بہت ریسرچ کرنے میں یہ دیکھنے میں آیا کہ سورہ فیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، خاص کر قریش، یہ یاد دلایا جا سکے کہ جب ابراہہ کی ہاتھی والی فوج نے کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا، جب یہ اللہ ہی تھا جس نے اپنے گھر کعبہ کو چڑیوں کے جھنڈ کو بھیج کر بچایا۔ آ گیا ہے خداوند ابرہہ کے لیے جان دینے کا، کیا تم تیار ہو؟ یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھی، لشکر اور گھمنڈ کے ساتھ کعبہ کو گرانے نکلا۔ لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ بابا وہ دیکھیے آسمان کی طرف، یہ کیا مصیبت ہے؟ اسے لگا کہ اللہ کا گھر بھی اس کے ہاتھی کے نیچے آ جائے گا۔ دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا۔ ان پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا، لیکن اللہ کا پلان انسان کے دماغ سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ نہ کوئی سورڈ، نہ کوئی آرمی، صرف ابابیل اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر۔ اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا۔ وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ ابرہہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، اور پل بھر میں گھمنڈ خاک ہو گیا۔ سورہ الفیل صرف ایک کہانی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ جب انسان حد سے زیادہ طاقت پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اسے یاد دلاتا ہے اصل قدرت کس کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی جب ہم کمزور لگتے ہیں، جب لگتا ہے کوئی راستہ نہیں، سورہ الفیل ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کو اپنے گھر کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اپنے بندوں کو بچانے کے لیے۔ اگر اللہ نے اس دن اپنے گھر کو بچا لیا تو کیا آج وہ آپ کی زندگی کے مسئلے نہیں حل کر سکتا؟